فلم کملی محبت ایسی داستان ہے جس میں آپ کو ہیر رانجھا اور سونی ماہیوال کے قصوں کی خوشبو آئے گی۔ کسی بھی فلم کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ شائقین کے لیے ایک چھوٹے سے سینما ہال میں ایک ایسی دنیا بنا دے جس میں فلم ختم ہونے کے بعد بھی نکلنا مشکل ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسی فلم سے جڑا ہر شخص اپنی صلاحیت سے زیادہ محنت کرتا ہے اور اسکرپٹ سے لے کر اسکرین تک اس دنیا کو ٹکڑے ٹکڑے جوڑ کر بنانے میں کئی سال لگتے ہیں۔ لیکن شروعات ہمیشہ ایک خیال سے ہوتی ہے۔ پاکستانی فلم کملی کی مرکزی کہانی کا خیال انتہائی سادہ ہے، شاید اتنا سادہ کہ کسی اور پاکستانی ڈائریکٹر کے لیے اس پر 2 گھنٹے کی فلم بنانا بہت مشکل ثابت ہو۔ لیکن سرمد کوثر نے فلم فاطمہ ستار کی لکھی ہوئی اس سادہ سی کہانی پر مبنی اسکرین پلے کو انتہائی مہارت سے ایک مکمل فلم کی شکل دی۔ کملی کہانی ہینا کی ہے جو ایک بے نام وادی کے ایک گھر میں اپنی اندھی نند سکینہ کے ساتھ بظاہرہ ایک عام سی زندگی گزار رہی ہے، لیکن 8 سال پہلے اس کا شوہر روزگار کی تلاش میں ملک سے باہر گیا اور پھر کبھی مڑ کر واپس نہیں آیا اور نہ ہی اس نے اپنی بہن یا بیوی سے کوئی رابطہ کیا۔ ان حالات میں ہینا کی ملاقات اس وادی میں آئے ہوئے ایک مسافر امتاز سے ہوتی ہے۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو کملی کی کہانی سے ہمیں اپنی ہی مٹی میں بسے ہیر رانجھا اور سونی ماہیوال کے قصوں کی دھیمی سی خوشبو آتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، ہینا اور ممتاز کی محبت کا یہ افسانہ آج کے دور کا ہے، کہانی سنانے کا انداز بھی نیا ہے اور محبت کی ونت میں بھی جدت ہے، لیکن شاید یہ نیاپن اتنا مؤثر نہ رہتا اگر ہینا کا کردار نبھانے والی اداکارہ نے اپنے کردار کے ساتھ انصاف نہ کیا ہوتا، مگر صبا قمر نے اس کردار کو اس قدر خوبصورتی سے نبھایا کہ اس کی مثال ہمیں موجودہ دور کے پاکستانی ڈراموں اور فلموں میں کم ہی ملتی ہے۔ کملی کے ریلیز سے پہلے ہونے والے پروموشن کے دوران صبا قمر نے ایک پریس کانفرنس میں یہ شکوہ کیا تھا کہ کچھ لوگوں کے مطابق وہ ایک ہی طرح کے کردار کر سکتی ہے۔ البتہ کملی دیکھنے کے بعد شاید ایسے لوگوں کی شکایتیں بھی دور ہو جائیں، کیونکہ اس فلم میں صبا کی ایکٹنگ دیکھ کر لگتا ہے ہینا جیسے مشکل کردار کو اس کی تمام سلیٹوں سمیت انہوں نے اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ کملی ایک ون وومن شو ہے۔ اس فلم میں ثانیہ سعید، نمرہ بچا کے کردار اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ بالخصوص ثانیہ سعید کے اداکاری کے سفر میں اندھی عورت سکینہ کا یہ کردار بہت خاص جگہ رکھتا ہے۔ ہاں، اگر اداکاری کے حوالے سے اس فلم میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ ہے ممتاز کے کردار میں۔ اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اس کردار کو نبھانے والے حمزہ خواجہ کی یہ پہلی مکمل دورانیہ کی فلم ہے۔ بعض اہم سیریز میں تجربے کی یہ کمی اور اس کی وجہ سے ہونے والی گھبراہٹ حمزہ کے چہرے پر بہت واضح نظر آئی اور ہمارے دلوں میں اس بات کی تمنا پیدا ہوئی کہ کاش صبا قمر کے مقابلے میں ان کی ٹکر کے کسی اداکار کو کاسٹ کیا جاتا۔ اس کے علاوہ فلم کا پہلا گھنٹہ گزرنے کے بعد یہ خواہش بھی ہوئی کہ پلاٹ کو تھوڑی تیزی سے آگے بڑھایا جائے۔ شاید سرمد اور فاطمہ کو بھی اس چیز کا احساس ہو گیا تھا اور اسی لیے مشن کے بعد کملی نے آہستہ آہستہ رفتار پکڑنا شروع کی اور پھر اچانک کی کہانی نے ایک نیا اور دلچسپ موڑ لیا۔ فلم کے کلائمیکس کے بارے میں اس سے زیادہ بات کرنا خطرے سے خالی نہیں ہوگا، اس لیے وہ آپ لوگ سنیما ہال میں جا کر ہی دیکھیں تو بہتر ہے۔